إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہیں، جو اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہیں، اپنی صفات، اپنی خوبیوں میں بھی وحدہ لا شریک ہیں. ہما قسم کے عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی یا ایسی عبادت جو ان سب سے مل کر کے وجود میں آنے والی ہے، معمولی سے معمولی یا بڑی سے بڑی بندگی، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے. ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے. مالک کائنات کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کے برابر قرار دینا، اس کے ساتھ شامل کرنا، عبادت کا معمولی سا حصہ بھی اس کی مخلوقات میں سے کسی کی عقیدت میں، محبت میں سر انجام دینا، یہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، جرم ہے. اور ایسا انسان جو اللہ کے معاملات میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شامل کرتا ہے اور عبادت کا معمولی سا حصہ بھی کسی کی رضا کے لیے سر انجام دیتا ہے، اس کی عظمت، اس کی عقیدت کی بنیاد پر، تو اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا یہ کردار، اس کا یہ انداز، اس کی یہ سوچ، اس کی یہ فکر اس کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے واضح طور پر کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قیامت کے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اپنے معاملات کا، عبادات کا، نظریات کا، اعتقادات کا حساب دے رہے ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں جس کے میں چاہوں گا، جو بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، جتنے بھی گناہ ہوں گے میں اس کو معاف کر دوں گا. لیکن جس آدمی کے نامہ اعمال کے اندر میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، میری بندگی میں کسی اور کو حصے دار بنانا، میرے اختیارات میں، میری مخلوقات میں سے کسی کو شامل کرنا ہوا، میں ایسے انسان کو معاف کرنے والا نہیں ہوں. یہ اللہ نے 5ویں پارے کے اندر 2 مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے.
اور چھٹے پارے میں فرمایا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، جس انسان نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شامل کیا، شریک کیا، حصے دار بنایا اللہ کے معاملات کے اندر، اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بننے والا ہے۔ 10ویں پارے میں سورۃ توبہ کے اندر مکہ کے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، جناب اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ستو گھول گھول کر کے پلاتے ہیں، کشمش کا شربت نبیذ بنا کر کے پلاتے ہیں، اپنی خدمات ان کو مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے سہولتیں، آسانیاں، وسائل ان کے لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے آنے والوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن عقیدے کے اندر خرابی ہے، اللہ کے معاملات میں لات و منات و عزا کو اور پیغمبروں کی مورتیاں، تصویریں بنا کر کے بیت اللہ کے اندر رکھی ہوئی ہے، ان کے نام کے چڑھاوے، نیازیں، نظریں دے رہے ہیں، ان سے امیدیں لگا رہے ہیں، ان کی رضا کے لیے جانوروں کو آ کر کے ذبح کرتے ہیں، ان کے نام پر جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ آج کے بعد ان پر بوجھ برداری نہیں کی جائے گی، ان سے کسی قسم کا کام نہیں لیا جائے گا، ان کو کہیں سے بھی کھانے پینے سے نہیں روکا جائے گا، ان سے دودھ وغیرہ حاصل نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارے ان بزرگوں کے نام پر آزاد کیے ہوئے ہیں۔ ایسی سوچ رکھنے والے کے بارے میں مالک کائنات نے 10ویں پارے کے اندر سورۃ توبہ کے اندر، جائیے اس کا ترجمہ کہیں سے بھی اٹھا کر کے، کسی بھی عالم کا لکھا ہوا ترجمہ ہو اس کو پڑھیے، پہلا، دوسرا، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، خالق کائنات وہاں پر فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو میرے معاملات میں میرے بندوں کو، میری مخلوقات کو شامل کر لیتے ہیں، حصے دار بناتے ہیں، ان لوگوں کا حق ہی نہیں بنتا ہے کہ میرے بیت اللہ کے متولی بن جائے، اس کے خادم بن جائے، اس کے نگران بن جائے، حاجیوں کی خدمت کریں، جو مرضی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا ہے، یہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، بیت اللہ کے متولی ہیں، حاجیوں کے خادم ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، کھلا پلا رہے ہیں ان کے لیے، ان کو اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں پر بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حاجی بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر خرابی ہے، نظریے میں خرابی ہے، اللہ پر ایمان اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بیان فرمایا ہے، اس کے اندر گڑبڑ ہے۔ اپنے بزرگوں کو، اپنے نیک لوگوں کو ذریعہ، وسیلہ اور ان کے بارے میں یہ نظریہ اور عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، جب ان کو درمیان میں ہم لائیں گے، جب ان کو ہم راضی کر دیں گے، یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، تو اللہ آٹومیٹکلی ان کی بنیاد پر اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اور یہ اللہ کو ہماری طرف سے راضی کر دیں گے۔ اس لیے وہ بزرگوں کے نام کے نیازیں، نذرانے، چڑھاوے دینے لگے تو اللہ فرماتے ہیں ان کا کوئی عمل میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے۔ اور اس سے بھی واضح انداز میں ایک آیت چھوڑ کر کے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ اجعلتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا، تم نے یہ مقرر کر دیا، تم نے یہ نظریہ، عقیدہ، ایمان بنا لیا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، وعمارت المسجد الحرام، بیت اللہ کی نگرانی کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ عمل کمن آمن باللہ والیوم الآخر اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو صرف میری ذات پر ایمان لانے والا ہے، میرے اوپر یقین رکھنے والا ہے اور آخرت کو ماننے والا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا عمل، تمہارا انداز، تمہارا کردار ان کے برابر ہو جائے گا؟ جبکہ میرا بندہ وہ آمن باللہ والیوم الآخر والا کیسا ہے؟
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب کے بغیر کسی بھی شخصیت سے وہ نہیں ڈرتا ہے۔ ایک ہے کسی کے پاس خنجر ہے، پسٹل ہے، لازمی بات ہے کہ انسان فطری طور پر اس سے ڈرتا ہے۔ خنجر، تلوار، پسٹل یا کوئی کتا اس نے رکھا ہوا ہے جو کاٹنے والا ہے، وہ اشارہ کرے اور وہ آپ کے گلے پڑ جائے، انسان فطری طور پر ان چیزوں سے ڈرتا ہے۔ یہاں پر یہ ڈر مراد نہیں ہے۔ وہ کون سا ڈر مراد ہے کہ ظاہری اسباب بھی کوئی نہیں ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن انسان نظریاتی طور پر کہے کہ یہ ناراض ہو گیا میں برباد ہو جاؤں، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو یہ بزرگ، یہ بابا، یہ فلاں یہ مجھے اجاڑ دے گا، میرا نقصان کر دے گا، میرا کاروبار تباہ کر دے گا، یہ میرے بچوں کو مار دے گا، مجھے بیماری میں مبتلا۔ یہ جو ڈر ہے نا، یہ ڈر، یہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ظاہری اسباب کے بغیر کسی سے ڈرنا، یہ صرف اور صرف کس کے بارے میں ہونا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ایک طرف یہ ایمان والا موحد بندہ ہے اور ایک طرف تم ہو، سو تم نے وسائل وسیلے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، 360 تم نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، اور تم یہ سمجھو کہ تمہارا یہ عمل میں قبول کر لوں گا۔ سورۃ فرقان کے اندر 19ویں پارے کے آغاز میں ایک آیت ہے، اللہ وہاں پر فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن یہ ہمارے پاس آئیں گے، بڑے بڑے انہوں نے عمل کیے ہوں گے، لیکن ہم ان کو ذرات بنا کر کے ہواؤں میں اڑا دیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے عمل کا کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط عقیدہ ہے، بنیادی شرط اللہ پر ایمان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کس بات کی دی تھی؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اسلام میں جو بندہ آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے بطور مذہب کے، اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ قل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں دل سے مانتا ہوں، میں زبان سے بول کر کے اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، عبادت کے لائق، نیازول کے لائق، نذرانے کے لائق کوئی نہیں ہے، سجدہ کے لائق، رکوع کے لائق کوئی نہیں۔ جو عبادت ہے، جو بندگی ہے، جو غلامی ہے، وہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ اقرار کر، اور صرف اتنا نہیں کہ اللہ کے لیے ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کے وجود سے کوئی وجود میں نہیں آیا، اس کے وجود سے الگ ہو کر کے کوئی وجود میں نہیں آیا ہے، اس کی قدرت سے، اس کے حکم سے، اس کے آرڈر سے، کلمہ کن سے، اس کے بنائے ہوئے کائنات کے نظام سے لوگ اللہ کی اجازت سے وجود میں آئے ہیں، پر اس کے وجود سے الگ ہو کر کے کوئی وجود میں۔ قل هو اللہ احد لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور لوگوں تم یہ نہ کہو کہ اللہ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ کافر ہے۔ حالانکہ عیسی علیہ السلام کو ماننے والے، انجیل پر ایمان لانے والے، اللہ کے اتارے ہوئے دین پر چلنے والے، اگر جس میں رد و بدل کر کے عقائد میں خرابی، نظریات میں خرابی، ایمان میں خرابی آ گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اللہ کا وجود سمجھنے لگے، تو اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا، یہ کافر ہے، یہ منکر ہے میرے، مجھے مانتے نہیں ہیں یہ۔ حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، تورات انجیل پر ان کا ایمان ہے، اللہ کے پہلے پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن ایمان وہ نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کافر ہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ چھٹے پارے کے اندر اللہ نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا سورۃ مائدہ کے اندر۔ اس لیے میرے بھائی، ہم الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارا اپنی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، لیکن یاد رہے کہ ہماری سوچ کا یہ ہونا کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور اس ایمان کا صحیح ہونا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ میں یہاں سے نکلتا ہوں، میں نے لاہور جانا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں سے نکلا، ادھر بائیں مڑ گیا،
آگے روڈ پہ پہنچا اور وہاں سے مجھے کس نے اشارہ کر